بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں ایک گنہگار شخص جو کہ بہت ہی متکبر یعنی غرور بھی کیا کرتا تھا، بہت تندرست اور توانا تھا۔ اس شخص کی یہ عادت تھی، وہ جب بھی لوگوں کے درمیان بیٹھا کرتا تو کہتا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اس کے باوجود خداوند متعال نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، میں ہر لحاظ سے صحیح و سالم ہوں، لہٰذا یہ جزا اور سزا سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو الہام کیا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اے احمق، میں تجھے کتنی سزا دوں، تیرا ظاہر تو سالم ہے لیکن تیرا باطن انتہائی تاریک ہے۔ یہی تیری سزا ہے کہ تو اندھے اور الٹے دل کا مالک ہے، لہٰذا نہ ہی تیرے کان اور نہ ہی تیری آنکھیں بصیرت رکھتی ہیں، اور نہ ہی تیرا دل ایسا ہے جو نصیحت کو قبول کرے۔ تو کیا یہ بیماریاں کم ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے خداوند متعال کا جب یہ الہام محسوس کیا تو اس شخص کو جا کر بتایا، تو وہ شخص حضرت شعیب علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے حضرت شعیب علیہ السلام، ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر خدا نے مجھے یہ سزا دے رکھی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس شخص کے سزا یافتہ ہونے کی علامت مجھے بتلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو الہام کے ذریعے بتایا کہ اس سے کہنا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ انجام دیتا ہے تو اسے کبھی بھی روحانی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا اطاعت خدا کرنا ظاہری طور پر زیبا اور خوبصورت ہے، لیکن باطنی طور سے اندر سے مرے ہوئے اخروٹ کی مانند ہے۔ اگر اسے زمین میں کاشت بھی کرو تو وہ ہرگز اگے گا نہیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی یہ گفتگو اس کے گوش گزار کی یعنی اس کو بتائی تو وہ شخص اصل مطلب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ خدا کے ہاں جزا اور سزا موجود ہے۔ جو شخص ظاہری طور پر خوش اور مطمئن ہے وہ اصلاً خدا کی نافرمانی کر کے کبھی بھی حقیقی خوشی محسوس ہی نہیں کر سکتا، اور وہ جو نیکیوں کے کام بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے وہ بھی اس کو اس کا کوئی اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ اس کہانی سے ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بظاہر یہ جو کافر ہیں بہت خوش و خرم خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن اصلاً جو بھی یہ نیک کام کر رہے ہیں یا جو ان کو نیکیاں، ترقیاں، یہ سب کچھ میسر ہے، دراصل یہ خدا کی ہی توفیق ہے اور ایک طرح سے خدا کی مہلت ہے جو ان کو ملی ہوئی ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔